آئے ہیں, کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کے مسئلے سنے؟ جب ضرورت پڑی لوگوں کو ان کی تو اس وقت وہ یہاں سے غائب. تو اپوزیشن نے اپنا کیا کردار ادا کیا اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، میری پہلی کوشش یہ تھی کہ چونکہ یہ آفات قسم کی نوعیت کا معاملہ تھا، میری کوشش یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ہم جو ہے وہ کوئی اس سارے معاملے سے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو نکالنے میں معاون ثابت ہوں. اس سلسلے میں نے شروع دن سے ہی ہم نے 300 افراد پر مشتمل ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی میں بلا شبہ تحریک انصاف کے لوگ زیادہ تعداد میں تھے، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کے لوگوں کو بھی ہم نے شامل کیا. اور سب سے پہلا جو انسٹنٹ ریلیف ہم چاہتے تھے لاک ڈاؤن کے بعد وہ یہ تھا کہ کہیں راشن کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کوئی ہمارا بندہ بھائی ہمارا جو ہے کوئی بہن ہماری بھوکی نہ سوئے. وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا. اس پروگرام سے لے کر آگے جو ہے پھر مختلف اقدامات ہوتے رہے. اساس پروگرام عمران خان کا شکریہ کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو بھی اس میں شامل کیا، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اساس پروگرام میں اپنی درخواست جمع کرانا ذرا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ڈیٹا بیس سے تمام لوگوں کے شناختی کارڈ لے کے تمام ضرورت مندوں کی 4000 سے زیادہ لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ ہم نے مرکز کو مہیا کی. ان کے پٹواریوں کی لسٹیں ہماری حکومت نے جو بنائی تھیں وہ آج بھی ہمارے سرکاری دفتروں کے چکر کھا رہی ہیں. وہاں سے ایک بھی شخص جو ہے اس کو انہوں نے ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک نہیں کیا. دوسری بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے فوری بعد جو ہے یہاں پہ ہم ڈھونڈتے رہ گئے کہ کوئی اپوزیشن کا آدمی، کوئی حکومت کا آدمی جو ہے وہ ہمیں ملے اور ہم کوئی کوارڈینیشن ڈیولپ کر کے این جی اوز کے ساتھ کوئی اتحاد کر کے ایک مشترکہ کمیٹی بنا کے تو ہم جو راشن کا کام ہے اور دیگر جتنے جو ہے وہ فلاحی کام ہے ان کو ہم جو ہے وہ کر سکیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ باوجود تلاش کے مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آیا. اور جب دعووں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، جی ہم اس عوام کے ساتھ یوں کھڑے ہیں تو یوں کھڑے ہیں تو یوں کھڑے ہیں. اب مجھے لگ رہا تھا کہ عوام کو ہم نے کرنٹائن ہونے کے لیے کہا تھا، ہم نے ان وزراء کو اور ہمارے یہ دیگر لیڈران تھے ان کو ہم نے کوارنٹائن ہونے کے لیے نہیں کہا تھا. اور یہ جو لیڈر ہیں یہ جواز پیش کرتے ہیں، آپ جب ان کا منہ کالا ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ چونکہ حکومتی اقدامات بڑے سخت جو ہے وہ احکامات تھے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ کہیں چلے گئے تھے. میرے بھائیوں، بلا شبہ جو مرضی بھی حالات تھے لیکن ان تمام حالات میں ہمیں عوام کے ساتھ بھرپور کھڑا ہونے کی ضرورت تھی. آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کھڑا نہ ہو کر ان کے ساتھ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں میرے خیال میں. اور جتنے بھی لوگوں کا دیگر کیا گیا کام تھا، میرے سامنے ایسے شواہد اور مثالیں آ رہی ہیں. میں کھریٹا نیوز کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سچ اور جھوٹ کو جو ہے وہ بانگ دل لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دوسروں کا کیا گیا کام جو ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈال کے تو اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم کا احساس کفالت پروگرام جو تھا، یہاں پہ ایسے ہم ہزارہا لوگوں سے مل چکے ہیں، سینکڑوں سے نہیں ہزارہا لوگوں سے مل چکے ہیں، مگر وہ مستحق تھے، ان کا نام نہیں ڈالا گیا ہے. اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ اس کا جوابدار کون ہے؟ دیکھیے، جو اساس پروگرام عمران خان نے شروع کیا اس پروگرام میں چونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے نادرا کے ساتھ، اس وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آئیں. لیکن میری ایک تجویز تھی کہ آج تک ہماری حکومت ریاست جموں و کشمیر ایک ٹیڈی پیسے کا ریلیف کسی کو نہیں دے سکی. جو لوگ اس اساس پروگرام سے رہ گئے تھے اور حقدار بھی ہیں ان کے لیے آزاد کشمیر کے جو حکومت ہے اس کو اپنے بجٹ میں سے سامنے آ کر ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا. ایل او سی کے اوپر ہم گئے ہیں، وہاں پہ ایک خاندان تھا، 8 سال سے وہ مریض تھا، اس کا یہ جو ہوتا ہے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا، فالج اس کو پڑا ہوا تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں. اور ایل او سی کا جو پیسہ آتا ہے، جو ایل او سی کے اوپر جو لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، اس کا نام تو نہ تو نام اس کا وزیر اعظم کفالت پروگرام میں تھا، نہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کا نام تھا، نہ ہی تو کسی سیاسی سماجی شخصیت نے یا این جی اوز نے ان کی مدد کی. ہم ان کے پاس گئے، ان کی عوام تک آواز پہنچائی. کیا وجہ ہے کہ ایسے جو مستحق لوگ ہیں، جہاں پہ ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں 10 بار لوگوں نے وہاں پہ جا کے ان کی مدد کی ہے. کچھ گھر ایسے ہیں پیچھے بھی ہیں کہ جن کے پاس ابھی تک کوئی بندہ گیا ہی نہیں ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے، اسی سلسلے میں نے جو آپ سے پہلے بات کی کہ ہمیں اپوزیشن اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ہمیں ایک جو ہے وہ جنرل کونسل ترتیب دینی چاہیے تھی. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہونا تھا کہ آزاد کشمیر میں ریاست جموں کشمیر کے ہماری تحصیل کھوئیرٹا میں
1.5 کروڑ سے زیادہ کا جو ہے وہ راشن یہاں پہ جو ہے وہ ایک متعدد اندازے کے مطابق تقسیم ہوا ہے. لیکن چونکہ اس میں تھوڑی سی بد انتظامی یہ ہو گئی کہ ہر تنظیم نے اپنے اپنے لوگوں کی لسٹیں بنا کے تو ان کو جو ہے وہ راشن مہیا کیا. اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو گئے, کچھ لوگوں کو 20-20 30-30 جو ہے وہ این جی او سے اور دیگر ہمارے مخیر حضرات سے جو ہے وہ راشن ملا, اور بہت سارے لوگ جیسے آپ نے مثال دی وہ رہ بھی گئے. یہ کمی کوتاہی جو ہے وہ ہماری حکومت کے زمرے اس میں جاتی اس لیے ہے کہ ہمارے لوگ کام کرنے کے لیے تیار تھے, راشن اور دیگر کام جو ہے وہ معاملات میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار تھے. اگر حکومت صرف ان کی سرپرستی کر لیتی تو ہم بہتر انداز میں ان لوگوں کی خدمت کر سکتے. ان کے پاس نہ ہی تو ہم نے ان سے پوچھا ان کے پاس پٹواری گیا ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی اسکول ٹیچر گیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ آزاد کشمیر کے شہری نہیں ہیں؟ یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, ایل او سی کے اوپر ہیں, درگوٹی بالا گاؤں ہے, وہاں پہ نہ پٹواری گیا ہے نہ ہی کوئی ٹیچر گیا ہے کہ دور دراز علاقہ ہے وہاں تک ہم کیسے جائیں. حلقہ نمبر 4 کی بھی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے اور حلقہ نمبر 5 کی بھی, وہ بالکل وہاں پہ اس کی سینٹر لائن میں ہے. مگر ان کے جو حلقہ ہے وہ جو تحصیل ہے وہ کھوئی ہے, مگر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ادھر حلقہ نمبر 4 کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ تو ہے بہت زیادہ اس طرح کے مسائل, ایک نہیں بارہا ہم نے ایسے مسئلے دیکھے ہیں. یہ جو ابھی جو صورت حال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کے باعث ہمیں تو سچ اور جھوٹ کا پتہ بھی چل گیا ہے. آپ حلقے کی سیاست میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہے اور وہ کیا رنگ دکھائے گا ایسے حالات میں؟ دیکھیے جی, ہمارے قائد عمران خان صاحب نے اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ جو لوگ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کل عوام ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دن بھی کوتاہی نہیں کی. جو ہمارے بس میں تھا, چاہے سینیٹائزیشن ہو, چاہے خوراک کی ترسیل ہو, بلڈ گروپنگ ہو, لوگوں کو خون مہیا کرنا ہو, اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کام تھے, اساس پروگرام میں 4000 سے زیادہ لوگوں کی درخواستیں ہم نے جمع کروائی ہیں, جس پہ مجھے فخر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ 12-12 ہزار روپے ملے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں کہیں بھی ہم نے کسی کو مشکل میں دیکھا, ہم نے جو ہے وہ اویئرنیس جو کمپین تھی اس میں بھی ہم نے بڑا بھرپور حصہ ڈالا, اور اس میں میڈیا کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں. لیکن جو صحیح میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب جو حلقے کھوئرٹے کی سیاست ہے, اس سیاست میں جو چور دروازے سے داخلہ تھا اس کو ہم عوام کی قوت کے ذریعے اس کو مکمل طور پر بند کر چکے ہیں. آمدہ کھوئرٹا میں سیاست صرف وہی کرے گا جو کھوئرٹا کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا. ہم جو ہے وہ جو ہے 4-4 سال اپنے اپنے گھروں میں سوئے رہیں, اور 4 سال کے بعد 5ویں سال جو ہے 6 مہینے آخری ہم اٹھ کے آ جائیں اور ہم کہیں جی ہم بھی بڑے امیدوار ہیں. اس چیز کی ہم کسی کو اب ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اب کوئی بھٹو کا ایجنڈا لے کے آ جاتا ہے, کوئی نواز شریف کا ایجنڈا اٹھ کے لے کے آ جاتا ہے, تو ان تمام ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں کو اب جو ہے وہ بیوقوف نہیں بننے دیں گے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کھوئرٹے میں سیاست جو ہے وہ صحیح اور اصلی نمائندگی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آئے گی, اور وہ نمائندگی میرے قائد عمران خان اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اعتماد یافتہ امیدوار کی صورت میں انشاءاللہ. کوئٹہ میں لاک ڈاؤن کھل گیا ہے, پنجاب میں لاک ڈاؤن کھل گیا ہے, خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن کھل گیا ہے. رہتے ہیں تو صرف 2, ایک کراچی اور ایک آزاد کشمیر. کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ غریب دہاڑی دار مزدور طبقہ نہیں رہتا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 2 جو ایک آزاد کشمیر اور ایک کراچی ابھی تک لاک ڈاؤن کی زد میں ہے, اس کی عوام وہ خستحال ہو رہی ہے, باقی جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں, کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیے جی, میں تو شروع دن سے ہی کہتا تھا کہ آزاد کشمیر میں تو لاک ڈاؤن کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس نہ اس لیول کے کیسز آئے ہیں, نہ ہماری ریاست میں کچھ کیسز کی اس طرح کے آنے کی کوئی مزید توقع ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے تھا کہ باؤنڈری سیل کرتے اور انٹرا آزاد کشمیر الیکشن جو ہے لاک ڈاؤن اس کو فوری طور پر ختم کر دیتے. اب بھی میری استدعا یہ ہے کہ باقی پاکستان میں خطرناک ترین حالات کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی دی اور اس کو کھول دیا. آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی فوری طور پر ہمارے لوگوں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جی ناظرین, تو یہ تھے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب. اب ہمیں کرونا سے لڑنا بھی ہے اور کرونا کے ساتھ جینا بھی ہے. کھوئرٹا کی سیاست میں اب کوئی چور دروازے سے نہیں آئے گا. آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو رہنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو اس موذی مرض سے بچائے, سب کو اچھی قیادت نصیب کرے. کھوئرٹا نیوز عبدالی ہاؤس رپورٹ. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ طالب حسین, ضلع کوٹلی, آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر.